عارف صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ 100 کی تعداد ہے، اب تک 253 کے ریزلٹس آ چکے ہیں اور حکومت بنانے کے پی ٹی آئی کی جانب سے بھی دعوے کیے جا رہے ہیں، بندے کتوں لے کے آنے نے تے دسو۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں 76 سال میں یہ پہلا الیکشن میں نے دیکھا ہے جس میں امیدوار کو علاقے میں حلقے میں جانے نہیں دیا گیا، پولنگ ایجنٹ بننے نہیں دیے گئے زیادہ تر علاقوں میں، ٹرانسپورٹ نہیں دی گئی کسی ایک کی۔ لیکن آج میں پشاور میں شندانہ گلزار اور تیمور سلیم جھگڑا کا تھا، ان کے مطابق 175 سیٹیں ہیں۔ حقائق یہ ہیں کہ ڈاکہ مارا گیا ہے۔ پرسوں رات 28 فروری کی رات 9:30 بجے تک میڈیا کو اور رزلٹ پورے آ رہے تھے، اور جسے ایک ایک رزلٹ تمام میڈیا دے رہا تھا۔ اچانک حکم نامہ ملا کہ حاکم وقت چاہتا ہے کہ آپ جھوٹ بولو، جھوٹ کا پرچار کرو۔ وہ رزلٹ 5 گھنٹے روکے گئے، 5 گھنٹے روکے گئے۔ الیکشن ڈے پہ محترم نواز شریف 180 ایچ اور اپنے دیگر قائدین کے ساتھ کھڑے تھے۔ جب انہیں رپورٹ ملی کہ ہم الیکشن لوز کر چکے ہیں، یہ لفظ کہہ رہا ہوں، لوز کر چکے ہیں، لائٹیں بند ہوئی، تمام رہنما اور کارکن اپنے گھروں کو چلے گئے۔ یاد رکھ لیں، کونسلر کا الیکشن ہو یا ایم این اے کا، ایم پی اے کا، جو کینڈیڈیٹ جیت رہا ہوتا ہے کبھی اس کے گھروں، اس کے آفس میں تالے نہیں لگتے، لائٹیں نہیں بجھتی، وہاں جشن ہو رہا ہوتا ہے۔ نون لیگ نے خود محسوس کیا کہ وہ ہار گئے ہیں۔ پھر ایک بندہ کراچی سے اٹھتا ہے، وہ اسلام آباد جاتے ہیں۔ پھر ایک نون لیگ کی سیاسی شخصیت لاہور سے اٹھتی ہے، اسلام آباد جاتی ہے، وہاں تقریباً خاصی دیر ملاقات ہوتی ہے، خاصی دیر، مطلب سیاستدان آپس میں ملتے ہیں، ان کا حق ہے۔ اور پھر اچانک اسلام آباد سے چار ہر ضلع میں، چاروں صوبوں میں فون جاتے ہیں کہ رزلٹ نہیں آنا چاہیے۔ یہ مبینہ خبریں مارکیٹ میں عام ہیں، اور وہ خبریں 5 گھنٹے تک روکی رکھتی ہیں۔ جس جماعت کو 25 سے 30 سیٹیں بھی نہیں بن رہی تھی، جس کا بظاہر نام نون لیگ ہے، اچانک 48 گھنٹے بعد آج بھی اس کی 73 سیٹیں نہیں ہو سکی۔ 48 گھنٹے بعد، آفٹر 48 آورز، تو 3 دن میں تو صدر پاکستان نے کرنا ہے۔ رہ گئی بات آزاد کیسے تھے؟ یہ تو ایک الیکشن کمیشن کا جبر کا فیصلہ تھا۔ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن پہ انہیں اعتراض کیا اور پارٹی سے ان کا سمبل، ان کا نشان لے لیا، لیکن پی ٹی آئی ختم نہیں کی۔ پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو فارم سبمٹ کیے تھے اس میں جماعت سے وابستگی پی ٹی آئی لکھی تھی۔ اب اصولی طور پر ان کے جتنی بھی سیٹیں ہیں، اور میرا خیال ہے 50 کے قریب عدالت میں چلے گئے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ محترم نواز شریف صاحب اس ملک میں 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، وہ کس طرح ہارے ہوئے لشکر جیت کا جشن منا سکتا ہے؟ وہ اخلاقیات بھی ہے، کوئی آئین بھی ہے، قانون بھی ہے۔ 179 سیٹیں چاہیے، ابھی پہلے 1769 آپ نمبر پورا کر لو۔ ہاں، یہ خبر ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی بھی قیمت پر کوشش کی جائے گی وہ حکومت نہ بنائے، اس کے لیے 15 سے 20 لوگ ادھر ادھر ہو چکے ہیں، لیکن وہ مان نہیں رہے۔ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ میں امیدوار جو جیتے ہیں، انہیں چائے کے بہانے بنایا گیا۔ صاحب یہ آپ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ 15 سے 20 لوگ اس وقت انڈر پریشر ہیں؟ انڈر پریشر ہیں، لیکن ایک بھی نہیں مانا ابھی تک۔ مزیداری کی بات ہے، میں یہ خبر بھی کہ جرنلسٹ دے رہا ہوں، ایک سنگل نہیں مانا، کہ انہوں نے ریزن دی ہے نہایت ریلائبل سورسز کہ جناب ہمارے علاقے والے لوگ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، ہمیں تو ساتھ والا نیبر نہیں جانتا تھا، یہ ووٹ ہمیں نہیں عمران خان کو پڑا ہے، ہم نے تو کبھی الیکشن جیتنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو لہذا اگر یہ صورتحال تبدیل کی گئی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم خصوصاً، جن کی 4 سیٹیں بھی نہیں تھی، کراچی کے نتائج میں مبینہ خبریں ہیں تبدیل کیے گئے، واشگاف، لاہور کے تبدیل کیے گئے، پنجاب کے تبدیل کیے گئے،
جس کی خود پی ٹی آئی کے گوہر اور بتایا. تو میرے خیال میں اب ملک میں استحکام لانے کے لیے جس کو عوام نے ووٹ دیا اس رائے کو اگر تسلیم نہ کیا گیا تو شاید بہتر نہ ہوگا جمہوریت کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. ٹھیک. عمران یعقوب صاحب آپ کیا کہیں گے ساری بات کے اوپر؟ انہوں نے تو بھٹی صاحب نے کہہ دیا کہ پہلے 35 پنچر تھے 2013 کے اندر، اب اکٹھے 70 آ گئے ہیں، ڈبل ہو گئی ہے فگر. نہیں 70 نہیں، پنچر میں نے کہا 35 سے 40 ہے. پہلی بات 25-30 ان کی ووٹیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 35 پنکچر کی آپ نے بات کی تو اس پہ تو خود عمران خان صاحب معافی مانگ چکے ہیں، اور انہوں نے کہا وہ خود تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ الزام غلط تھا، اگر آپ کو یاد ہو. بالکل ایسے ہی ہے. تو جب وہ خود معافی مانگ چکے ہیں تو پھر ہمارا کہنا تو بالکل نہیں بنتا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی بھٹی صاحب فرما رہے تھے، میرے خیال میں سب سے جو ان کی پوری گفتگو میں اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے یہ ذکر کیا کہ جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑے اور وہ جیتے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں، ان میں سے جو انہوں نے کہا کہ 15-20 لوگ جو ہیں ان سے رابطہ کیا گیا ہے، ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، یا ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی پارٹی میں شامل ہو جائیں. تو دیکھیں یہ چیز ہم ویسے تو جمہوریت کے بڑے راگ لاپتے ہیں بالکل، لیکن ہم میں اتنا ظرف کیوں نہیں کہ اگر کوئی بندہ دیکھیں کامیاب ہوا ہے اور اسے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، جس بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہے، تو اصل میں تو اس پارٹی پہ بھروسہ کیا. بالکل. جمہوریت میں جب یہ یا تو ہو نا کہ یہ ہوں ایسے انتخابات جس میں سب آزاد امیدوار ہوں اور وہ برادری کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، محلے داری کی بنیاد پر آپ نے لوگوں کو منتخب کیا ہو. یہاں تو پارٹی کی بنیاد پر کیا ہے، اور جو لوگ یہ آزاد ہیں ان کے تو شاید آج ان کی کامیابی کے بعد بھی ان کے حلقے میں سارے لوگ ان کے نام نہیں جانتے. انہوں نے کونسلرز کا الیکشن نہیں لڑا کبھی. انہوں نے ووٹ دیا ہے عمران خان کو. عمران خان سے آپ 1001 اختلاف کریں، ان کی طرز سیاست سے اختلاف کریں، لیکن وہ ایک فینومینے کے طور پہ سامنے آئے. بالکل. یہ جو معاملہ ہے اس میں بڑا آپ دیکھیں کہ پہلا حق تو جس طرح بیرسٹر علی صاحب فرما رہے تھے، جمہوریت کے عین اصولوں کے مطابق پہلا حق ان کا ہی بنتا ہے. اور لیکن جس طرح میں نے پہلے اپنے گفتگو کے حصے میں کہا کہ کیونکہ ان کے پاس مطلوبہ جو تعداد ہے وہ بظاہر نظر نہیں آتی، تو اگر وہ عمران یعقوب صاحب آپ کیا کہیں گے ساری بات کے اوپر؟ انہوں نے تو بھٹی صاحب نے کہہ دیا کہ پہلے 35 پنچر تھے 2013 کے اندر، اب اکٹھے 70 آ گئے ہیں، ڈبل ہو گئی ہے فگر. نہیں 70 نہیں، پنچر میں نے کہا 35 سے 40 ہے. پہلی بات 25-30 ان کی ووٹیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 35 پنکچر کی آپ نے بات کی تو اس پہ تو خود عمران خان صاحب معافی مانگ چکے ہیں، اور انہوں نے کہا وہ خود تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ الزام غلط تھا، اگر آپ کو یاد ہو. بالکل ایسے ہی ہے. تو جب وہ خود معافی مانگ چکے ہیں تو پھر ہمارا کہنا تو بالکل نہیں بنتا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی بھٹی صاحب فرما رہے تھے، میرے خیال میں سب سے جو ان کی پوری گفتگو میں اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے یہ ذکر کیا کہ جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑے اور وہ جیتے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں، ان میں سے جو انہوں نے کہا کہ 15-20 لوگ جو ہیں ان سے رابطہ کیا گیا ہے، ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، یا ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی پارٹی میں شامل ہو جائیں. تو دیکھیں یہ چیز ہم ویسے تو جمہوریت کے بڑے راگ لاپتے ہیں. بالکل. لیکن ہم میں اتنا ظرف کیوں نہیں کہ اگر کوئی بندہ دیکھیں کامیاب ہوا ہے اور اسے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، جس بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہے، تو اصل میں تو اس پارٹی پہ بھروسہ کیا. بالکل. جمہوریت میں جب یہ یا تو ہو نا کہ یہ ہوں ایسے انتخابات جس میں سب آزاد امیدوار ہوں اور وہ برادری کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، محلے داری کی بنیاد پر آپ نے لوگوں کو منتخب کیا ہو. یہاں تو پارٹی کی بنیاد پر کیا ہے، اور جو لوگ یہ آزاد ہیں ان کے تو شاید آج ان کی کامیابی کے بعد بھی ان کے حلقے میں سارے لوگ ان کے نام نہیں جانتے. انہوں نے کونسلرز کا الیکشن نہیں لڑا کبھی. انہوں نے ووٹ دیا ہے
عمران خان کو، عمران خان سے آپ 1001 اختلاف کریں، ان کی طرز سیاست سے اختلاف کریں، لیکن وہ ایک فینومینے کے طور پہ سامنے آئے. بالکل. یہ جو معاملہ ہے اس میں بڑا آپ دیکھیں کہ پہلا حق تو جس طرح بیرسٹر علی صاحب فرما رہے تھے، جمہوریت کے عین اصولوں کے مطابق پہلا حق ان کا ہی بنتا ہے. اور لیکن جس طرح میں نے پہلے اپنے گفتگو کے حصے میں کہا کہ کیونکہ ان کے پاس مطلوبہ جو تعداد ہے وہ بظاہر نظر نہیں آتی، تو اگر وہ